ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجى نور الہدیٰ کیف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی ومقامہ قاب قوسین او ادنی مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ خاتم النبیین انیس الغربین رحمت للعالمین مراد المشتاقین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ وابن امی وصاحب لوائہ اسد اللہ الغالب لکل غالب المطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض واجب علی الحاضر والغائب مولانا ومولا الثقلین والزینبین ید اللہ اذن اللہ اراد اللہ ذکر اللہ لسان اللہ سر اللہ الامیر المومنین نقطہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ومطہرین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم صلوات پڑھتے ہیں پر محمد قبل اس کے کہ گفتگو کی آغاز کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمود بندہ علی کی روح کو اصحال فرما دیا جائے بسم اللہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں بر محمد وآلہ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت اس پروردگار کے لیے جو زمین کی بلندی کو بہار بخشنے والا ہے اور تمام کائنات کے اندھیرے کو 14 ستاروں سے دور کرنے والا ہے۔ تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بنایا، یعنی بے زر کو ابوذر، بے داد کو مقداد، مجبور کو مختار، ذرے کو شمس بنایا۔ کتنے درود، کتنے سلام بھیجے جائیں ان ہستیوں پر
کہ جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنایا، حاشی کو دیکھا تو حر بنایا۔ عزیزان محترم، بزرگان عزیز، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ عزیزان محترم، یہ قرآن مجید جو پروردگار عالم کا پاک و پاکیزہ کلام ہے، عزیزان محترم، قرآن مجید کو پروردگار عالم نے اس لیے بھی بڑا فصیح و بلیغ نازل فرمایا چونکہ عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بہت ناز تھا، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عزیزان محترم، اس قرآن کو حافظ نہیں سمجھا سکتا، اس قرآن کو محافظ سمجھا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، آج جو ساری دنیا میں مسلمان ادھر ادھر جا رہے ہیں، آج جو ہمارے درمیان تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، ہوا یہ کہ لوگوں نے قرآن کو حافظوں سے سمجھا، قرآن کو مولویوں سے سمجھا، حالانکہ کامیاب وہی قوم ہے کہ جس نے قرآن کو حافظوں سے نہیں بلکہ محافظ سے سمجھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، اور اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے کہ عرب کا یہ دستور ہوتا تھا کہ وہ ہر برس ایک جلسہ منعقد کرتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ ہر برس ایک جلسہ منعقد کرتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ عزیزان محترم، جس کا کلام سب سے بہتر ہوتا تھا، سب سے اعلیٰ ہوا کرتا تھا، اس کا کلام جو ہے کعبے کی دیوار پر چسپا کر دیا جاتا تھا، معلق کر دیا جاتا تھا۔ ہر برس یہی ہوتا تھا۔ لیجئے اب قرآن بھی نازل ہونے لگا۔ جب قرآن سامنے آیا تو لوگوں نے قرآن کے خلاف زبان کھولنا شروع کی، قرآن کے فصاحت و بلاغت پر بات کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، میرے حبیب، اگر یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ بات کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ ان سے کہہ دو کہ قرآن کے سورت کے جیسا کوئی ایک سورت لے کے آئیں، قرآن کی سورہ کے جیسی کوئی ایک سورہ لے کے آئیں۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا تو نبی نے کسی بڑے سورہ کا انتخاب نہیں کیا، کسی بڑے سورہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، نبی نے اسے لکھا اور کعبے کی دیوار پر معلق کر دیا۔ اب جب جو بڑے بڑے شاعر تھے، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے جب قرآن کی اس آیت کو دیکھا، قرآن کی اس سورہ کو دیکھا، تو عزیزان محترم، انہوں نے اپنا کلام یہ کہہ کے اتار لیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا کہا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کے فقط 3 آیتیں تھیں، اس سورہ کے 3 آیتیں تھیں جو نبی نے معلق کیا تھا۔ 3 آیتوں کو لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد انہیں کہنا پڑا کہ ما ھذا کلام البشر۔ اچھا، جب لوگ یہ کہہ کر کہ اپنے کلام کو نیچے اتار رہے تھے، لے کے جا رہے تھے، تو ان میں ابو جہل کے بچے بھی تھے جو اسے لے کر لکھنے کے بعد جو نبی نے معلق کیا تھا، جس سورہ کا انتخاب کیا تھا، ابو جہل کے بچوں نے یہ کیا کہ اسے لکھ کر اپنے باپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا، بابا جان، فقط 3 آیتیں ہیں، فقط 3 مصرے ہیں، آپ اس کا جواب لکھ دیجئے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے بچوں سے کہا، بتاؤ وہ ہے کیا؟ اب بیٹوں نے پڑھ کے سنایا، باپ بھی حیران رہ گیا۔ ایک مرتبہ حیرانی کی حالت میں آ کے کہتا ہے، ارے تم سے کس نے کہا تھا ان کی مجلس میں جانے کے لیے؟ توجہ، تم سے کس نے کہا تھا ان کی بزم میں جانے کے لیے جو تم یہ لے کے آئے کہ بابا اس کا جواب لکھ دے؟ عزیزان محترم، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ مطلب کیا ہوا کہ جو آج مجلسوں میں جانے سے لوگوں کو روکے، وہ ابو جہل مزاج ہوتا ہے۔
صلوات پڑھ لیں پر محمد وال محمد.